أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلا ہرگز نہیں، ان یقیناً کتاب نامہ اعمال الفجاری بدکاروں کا لفی یقیناً ہوگا سجین سجین میں، وما ادراک اور کیا چیز ہے کہ بتائیں آپ کو، ما سجین کہ سجین کیا ہے. کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم جو لکھی ہوئی ہے، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ جو، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو. ٹھیک ہے. فجار کہتے ہیں برائی کرنے والے کو، برائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فجار. فجر فجر کی نماز بھی ہے، اور فجر برائی کو بھی کہتے ہیں. کیا معنی ہے؟ برائی کی کچھ قسمیں ہیں، کچھ ہوتی ہیں چھپی ہوئی برائیاں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہیں کھلم کھلا برائیاں. فاسق ایسے گناہ گار کو کہتے ہیں جو گناہ چھپ کر کرتا ہے. فسق کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جو لوگ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، چھپ کر گناہ کرتے ہیں، جن کے گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، ان کو کہتے ہیں فاسق. اور جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، بالکل بدکاریاں کرتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فاجر. فاسق و فاجر آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو فجار ایسے گناہ گار کو جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، لوگوں اس کو تھوڑا سا لحاظ اور پاس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو چلو میں لوگوں کا ہی لحاظ کر لوں. حالانکہ یہ چیز بھی بری ہے کہ اللہ کا لحاظ نہ کرنا، لیکن لوگوں اور صرف لوگوں کا کرنا، یہ چیز بھی بری ہے. لیکن کچھ احترام ہوتا ہے کسی چیز کا. جس طریقے سے احترام ہم کرتے ہیں مسجد کا، کہتے ہیں نا کہ مسجد میں تو آ کر جھوٹ نہیں بولو. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے جھوٹ جائز ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، کم سے کم مسجد کے احترام میں تو وہ شور و غل یا وہ جھوٹ یا کوئی گناہ یا کوئی ایسی بدکاری انسان نہ کرے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان اپنے والدین کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا، تو ایسے اعلانیہ گناہ کرنا بھی انسان کو بنسبت زیادہ بچنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ وہ چھپ کر گناہ کرے. پھر اس کو شرمندگی ہو جائے گی، چلو وہ معافی مانگ لے گا. تو ایسے لوگوں کو فجار کہتے ہیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، نام اعمال جو برے لوگوں کا ہوگا سجین کا ہوگا. اچھا، سجین کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ایک نام اعمال ہے، لوگوں کا ایک مقام ہے. یہ کہہ لیں کہ جہاں پر ان کے بارے میں تمام تر ان کے معاملات لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. قیامت کے دن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے، قیامت کے بعد جہنم میں ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے عذاب چکھنے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. پھر دوبارہ سے یاد دلایا کہ جو لوگ ایسے دن کو بھلا دیتے نا، کچھ تو لوگ ہیں دیکھیں بھلائے ہوئے ہیں، الا یظن جو یقین نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ہیں جھٹلاتے ہیں. کون لوگ ہیں جھٹلاتے ہیں؟ کفار بھی نہیں جھٹلاتے بعض اوقات. وہ لوگ جھٹلاتے ہیں جن کو علم غیب پر یقین نہیں ہوتا. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. یعنی کہ آپ نے ہندوؤں میں بھی سنا ہوگا کہ مرو گے تو سیدھا نرک میں جاؤ گے. ان کے یہاں بھی نرک اور سورگ ان کے یہاں بھی ہے، صحیح ہے نا. انگریزوں کے یہاں بھی ہیون ہے، پیراڈائز ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حوروں کا تصور ہے، ٹھیک ہے. ان کی تعلیمات الگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب سب سے بڑا مذہب صرف انسانیت ہے.
وہ کہتے ہیں کہ بس انسان کی مدد کر لے، جس نے جو یہاں پر کیا اس کو یہیں پر اس کا صلہ مل جائے گا، جو کچھ ہے یہیں پر ہے، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے بھائی؟ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو عقلی دلائل پر چلتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. جبکہ مسلمان کی جتنی جد و جہد ہے، جتنی بھی جد و جہد ہے، ساری کی ساری کہاں ٹکی ہوئی ہے؟ قیامت کے دن پر. یعنی کہ اگر کوئی شخص کے کسی کے گھر میں مہمان آ رہا ہے اور وہ مہمان کی عزت کر رہا ہے، وہ مہمان کی عزت کرنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے. ایک ہی حدیث میں یہ بات ہے. تو ہم مسلمان کی جو ادنا سے ادنا بھی کوشش ہے نا، ہمارا جو مسجد میں جمع ہونا ہے، ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک کانٹا بھی ہم نے ہٹانا ہے اگر سڑک سے، تو وہ کس چیز کے لیے؟ اس کا بدلہ مجھے کون دے گا؟ کوئی دنیا کا بندہ نہیں دے گا، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. اللہ نے یہ نظام ضرور بنا دیا کہ انسان کی بہت ساری اچھائیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن ڈیپینڈ نہیں کرنا، ڈیپینڈ نہیں کرنا. اگر ہم نے کسی کی مدد کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر احسان کرنے کا بدلہ احسان سے ہی ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے بدلہ کی امید نہیں رکھنی، آپ نے اللہ کی خاطر کرنی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلا دیتے ہیں باقاعدہ اس دن کو. کس دن کو؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کا دن ہے، جو ہر طرح کے ہر چھوٹے بڑے معاملات کا بدلہ دیا جائے گا. اور بدلہ صرف اچھی چیزوں کا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر بری چیز کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور ہر اچھی چیز کا بھی بدلہ دیا جائے گا. یہاں تک کہ ایک جانوروں میں سے اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن، حالانکہ ان کے لیے جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا یا طاقت عطا کرے گا، اور وہ اس بکری کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر ان کو دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. اس قدر انصاف ہوگا. تو پھر جو لوگ، جن کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، تعلیمات دی، ایسا ماحول دیا، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گھر کے قریب مسجدیں ہیں. بہت بڑی نعمت ہے کہ کانوں کے آواز آ رہی ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، پڑھنے والے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو پھر ایک ایک چیز کا باریکی سے بدلہ دیا جائے گا انسان کو. دو آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وما، اور نہیں، یکذبو، جھٹلاتا، بھی، اسے، کسے؟ یعنی کہ یوم الدین سے نا. الا، مگر، کلو، ہر وہ شخص، معتدن، حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم، سخت گناہ گار. بس یہ ایک آیت کافی ہے. یعنی کہ یہاں پر صفت بھی بتا دی. یعنی کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور فلانا ہے فلانا ہے، تو یہ تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کے بہت بڑے کارنامے چل رہے ہیں، اور یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جتنی غیر مسلم این جی اوز، یعنی کہ غیر مسلم جتنی خدمت کے نام پر کام کر لیں، پیچھے مفاد ان کے کچھ اور ہوتے ہیں. جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے، انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے نام، یا پھر بڑی بڑی کرپشن جو ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں میں بھی ہے، اس کے پیچھے جتنے اچھے کام ہیں، یہ آپ صاف الفاظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے لوگ خدمت خلق کا سہارا رہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی نعرے لگاتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، مرنے کو جھٹلاتے ہیں، آگے کے بدلے کو صرف آپ کو دنیا 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 بتائیں گے. جناب ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے کہ جی آپ نے اتنا پیسہ کمانا ہے دنیا میں، اتنا ہی محنتی بن جاؤ اور یہ بن جاؤ. اس کے پیچھے سارا جو مفاد ہوتا ہے وہ مادہ پرستی ہوتی ہے، اور پیچھے صرف اور صرف کرپشن ہوتی ہے. تو ہر وہ شخص جو دین کو جھٹلانے کی بات کرے گا، دوسری طرف معتدن اثیم، وہ سخت گناہ گار ہوگا. وہ نیک انسان نہیں ہوگا، اچھا اور شریف انسان نہیں ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا. یہ اس لیے قرآن نے بتا دیا، قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہر وہ شخص ہوگا جو سخت گناہ گار ہوگا. اب اگر کوئی شخص سخت گناہ گار ہے اور وہ قیامت کو بھی مانتا ہے، اس کا مطلب وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتا. یعنی کہ مسلمان میں انسان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن سخت گناہ گار نہیں ہوگا، اپنے گناہ پر ڈٹا نہیں رہے گا. گناہ ہو گیا پھر شرمندہ ہو جائے گا، پھر توبہ کر لے. گناہ ہو گیا پھر سخت گناہ گار نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے اس کو قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں. یعنی کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کو مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے.
ابھی مر گیا تو پھر کل قیامت کے دن کیا ہوا؟ اس کا مطلب اگر وہ سخت گناہ گار ہے، اب ہر انسان اپنے آپ کو، ہر مسلمان اپنے آپ کو پہچانے، اگر کوئی اس کی ایسی عادت ہے، بہت گندی عادت کوئی جو اس کے زندگی میں شامل ہے، گانے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یا بات میں زبان سے کوئی گندی بات کہنا جس میں گالیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی ایسی بات جو اس کی عادت میں شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس عادت سے اس کا بدلے کی امید نہیں ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی اندر سخت گناہ کو ختم کرنا یار ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت گناہ گاروں کی لسٹ میں سے نکال دے، سخت گناہ گاروں سے محفوظ فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك۔